آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ احمد شکیل بھٹی بنام ریاست کیس ہے۔ جی 2023 SCMR 1۔ ہاں، تو معاملہ ایک بہت بڑی شوگر مل کی ڈیل کا ہے، 840 ملین روپے کی۔ جی بالکل، اور اس میں ایک بڑا چیک ڈس آنر ہو گیا 340 ملین کا۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم اور بدیانتی کے الزامات کے باوجود ضمانت منسوخ نہیں ہوئی۔ جی یہی اس کیس کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہائی کورٹ نے قبل از گرفتاری ضمانت دی تھی اور سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا گیا تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسے نہیں دیے، چیک باؤنس ہو گیا، تو یہ سیدھا سیدھا کیس ہے۔ جی لیکن قانون اسے کیسے دیکھتا ہے؟ خاص طور پر ضمانت کے سٹیج پر بدیانتی ثابت کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ شوگر مل کی فروخت کا معاہدہ تھا۔ کل قیمت 840 ملین، ٹھیک ہے، 500 ملین ادا ہو گئے، باقی 340 ملین کا ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا۔ اچھا، خریدار کو مل کا قبضہ، انتظام، یہ سب جنوری 2019 میں مل گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ مل چلانا شروع ہو گئے تھے۔ جی پھر اپریل 2020 میں یعنی تقریباً 1.5 سال بعد جب یہ چیک بینک میں پیش کیا گیا تو وہ ڈس آنر ہو گیا۔ تو پھر بیچنے والے نے یعنی پیٹیشنر نے FIR کٹوائی ہوگی؟ جی بالکل، سیکشن 489F پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سیکشن چیک ڈس آنر ہونے پر لاگو ہوتا ہے اگر اس میں بدیانتی شامل ہو۔ تو پیٹیشنر کا موقف کیا کہا؟ ظاہر ہے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پیسے نہیں دیے جان بوجھ کر۔ جی ان کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ خریدار یعنی رسپونڈنٹ اتنے عرصے سے مل چلا رہا ہے، اس سے منافع کما رہا ہے، لیکن بقایا رقم جان بوجھ کر روک لی ہے۔ ان کے مطابق یہ سراسر بدیانتی ہے۔ لیکن خریدار کا کیا کہنا تھا؟ کوئی تو وجہ بتائی ہوگی نا انہوں نے؟ ہاں، ان کا موقف تھا کہ یہ ایک کاروباری تنازع ہے، فوجداری کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے مطابق بیچنے والے نے خود معاہدے کی کچھ شرائط پوری نہیں کی، جیسے کچھ ضروری سرکاری اجازت نامے یعنی NOCs وہ فراہم نہیں کیے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہمیں چیک کیش کروانے کا حق ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور اس لیے ان کا اصرار تھا کہ اس میں کوئی مجرمانہ بددیانتی شامل نہیں ہے، یہ صرف ایک کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے۔ اور یہیں پر وہ قانونی نقطہ آ جاتا ہے نا جی کہ یہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی ہے جسے سول کورٹ میں دیکھنا چاہیے، یا یہ سیکشن 489F والی مجرمانہ بددیانتی ہے؟ بالکل یہی، سیکشن 489F کے جرم کے لیے بددیانتی کا عنصر وہ ثابت کرنا لازمی ہے۔ تو ہائی کورٹ نے ضمانت کیوں دی؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ ہائی کورٹ نے بادی نظر میں یعنی پہلی نظر میں یہ سمجھا کہ چونکہ پیٹیشنر نے خود مبینہ طور پر معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی تو ہو سکتا ہے یہ FIR صرف دباؤ ڈالنے کے لیے یعنی بدنیتی سے دائر کی گئی ہو۔ اچھا، کہ یہ فوجداری کیس نہیں بلکہ سول جھگڑے کو کرمنل رنگ دینے کی کوشش ہے۔ جی کچھ ایسا ہی تاثر لیا انہوں نے، اس لیے انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت منظور کر لی۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ ایک شخص آپ کی ملک بھی استعمال کر رہا ہے، کروڑوں روپے دینے بھی ہیں اور وہ دے بھی نہیں رہا، اور پھر بھی اسے گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت مل جائے؟ دیکھیں آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ رسپونڈنٹ میل چلا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ پوری رقم ادا نہیں کی۔ ہاں، یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ NOCs حاصل نہ ہونے میں خود رسپونڈنٹ کی طرف سے کوئی عدم تعاون رہا ہو۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے خریدار خود ہی روڑے اٹکا رہا ہو؟ امکان تو تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ بددیانتی کا حتمی فیصلہ تو ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے، تمام شواہد کو دیکھ کر۔ صحیح۔ ضمانت کے مرحلے پر خاص طور پر قبل از گرفتاری ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس وجوہات چاہیے۔ صرف اس بنیاد پر کہ کاروباری لحاظ سے صورتحال ایک فریق کے لیے ناگوار لگ رہی ہے، آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ سیکشن 489F والی مجرمانہ بدیانتی لازماً موجود ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری وعدہ خلافی، یا جسے آپ نے کمرشل انٹیگریٹی کی کمی کہا، وہ خود بخود 489F کا جرم نہیں بن جاتی؟ بالکل نہیں، جب تک قانون میں جو بددیانتی کی تعریف ہے وہ عنصر واضح طور پر ثابت نہ ہو، صرف معاہدے کی خلاف ورزی کو فوجداری جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے کیا کہا ضمانت منسوخ کرنے کے معیار کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ضمانت تبھی منسوخ ہوتی ہے اگر نچلی عدالت کا فیصلہ بالکل ہی غلط ہو، قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، یا بغیر کسی معقول وجہ کے دیا گیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ پرورس ہو۔
اور اس کیس میں انہیں ایسا نہیں لگا؟ جی نہیں، انہیں ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایسی کوئی بنیادی خامی نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پر ضمانت منسوخ کی جاتی۔ ان کے مطابق ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات کا درست استعمال کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ بظاہر بیچنے والے کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی، لیکن قانونی طور پر ٹرائل سے پہلے کے مرحلے پر اتنے شواہد ریکارڈ پر نہیں تھے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ چیک دیتے وقت یا روکتے وقت خریدار کی نیت مجرمانہ طور پر بددیانت تھی۔ بالکل، سپریم کورٹ نے ضمانت منسوخ کرنے کی درخواستیں اسی لیے مسترد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بددیانتی کا سوال ٹرائل میں طے ہوگا۔ یہ کیس تو پھر ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کاروباری دنیا اور قانون کے تعلق پر۔ جی بالکل، کہ آخر وہ لائن کہاں ہے؟ کب ایک کاروباری ذمہ داری سے انکار، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی غلط کیوں نہ لگے، ایک سول تنازع سے نکل کر فوجداری بددیانتی بن جاتا ہے؟ ہاں، اور یہ کہ قانونی نظام کیسے توازن قائم کرتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو بلا وجہ گرفتاری اور ہراسانی سے بچانا ہے، خاص کر کاروباری جھگڑوں میں۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کو جواب دہ بھی بنانا ہے جو واقعی مالی فراڈ یا بددیانتی کرتے ہیں۔ یہ توازن واقعی بہت نازک ہے اور ہر کیس کے اپنے حقائق پر منحصر ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ تھا احمد شکیل بھٹی کیس کا جائزہ، ایک پیچیدہ معاملہ جہاں کاروباری لین دین اور فوجداری قانون آپس میں ملتے ہیں۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکشن 489 ایف کا اطلاق کتنا نیوانسڈ ہو سکتا ہے۔